كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 قرون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، جمعہ کے دن اور شعبان، رجب، شعبان اور رمضان کی قدر کرنے والے دوستوں، اگر اب تک رجب کے چاند کی دعا نہ پڑھی ہو تو میں کلمات کہتا ہوں، آپ آہستہ آہستہ وہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شروع ہوگا اور بیچ میں صرف 1 مہینہ اور ہے، اس کے بعد اس پورے سال کا نچوڑ اور سب سے بڑا مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ہم سب کے سردار آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی فکر، رمضان کی طلب، رمضان کا شوق رجب ہی سے ظاہر فرماتے تھے۔ اسی مہینے سے رمضان کی طلب اور فکر اور دعا اور اللہ سے مانگنے کی التجا، اللہ آپ پہنچائیں گے تو رمضان ملے گا، وہی پہنچائیں گے تو بہت سے بندے رمضان سے پہلے رخصت ہو جائیں۔ ماہ رجب کا لفظی ترجمہ ہے عظمت والا مہینہ، اور کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ پورے سال میں 4 مہینے 8 مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ قابل احترام، بڑے عظیم الشان ہیں۔ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور چوتھا مہینہ کئی مہینوں کے بعد عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 7واں مہینہ، یہ 7واں مہینہ بڑا قابل احترام، یعنی یہ اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا قابل احترام حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے، اسی طرح رجب کی عظمت ہے۔ اتنی عظمت یہ اسلام نے صرف نہیں دی بلکہ پہلے ہی سے یہ عظمت چلی آ رہی۔
اسلام نے اس کو اور تاکید کیا. پہلے سے چلی آ رہی کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین عرب، کفار اور مشرکین عرب بھی اس مہینے کا بے حد احترام کرتے ہیں. اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کا ایک نام رجب مضر بھی ہے. قبیلہ مضر بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا. ان کے ہاں لڑائی جھگڑا اور جنگ یہ ان کی فطرت میں شامل تھا. مگر مضر کے لوگ جب رجب کا مہینہ آ جائے، چاند دکھ جائے، تاریخ کا اعلان ہو جائے، تو تاریخ کا اعلان ہوتے ہی جنگ بند، ختم. بس اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام کرو. اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو مسلمانوں نے حبشہ کا سفر کیا، مکہ مکرمہ سے تنگ آ کر حبشہ گئے، وہ رجب میں گئے. اور اسی ماہ رجب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پہلی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حبشہ کا سفر کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اسی مہینے میں بیمار ہوئی اور سفر کے دوران، سمندری سفر کے دوران بیمار ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد جاں بر نہ ہو سکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو.